السلام علیکم. دنیا نیوز کے پروگرام نقطہ نظر کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر. مجیب الرحمان شامی صحافی اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں. آج کے موضوعات کی اگر بات کریں تو سب سے پہلے امریکی صحافی سیمر ہرش کا ذکر ہوگا جن کی رپورٹ شائع ہوئی ہے. سنگین الزامات دفاعی اداروں کے سربراہ پہ لگائیں, اس کا جواب کیسے ہونا چاہیے. نقطہ نظر شامی صاحب سے جانیں گے. ساتھ ساتھ خواجہ سعد رفیق کو 1 ماہ کے لیے بحال کر دیا گیا. قریباً 22 ماہ کے لیے ٹریبونل قائم ہوا تھا اور اچانک اسٹے ملا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے. حالانکہ 122 پر نازا کی رپورٹ بھی سامنے آنے جا رہی ہے. یہ منظرنامہ کس طریقے سے کھنچنے جا رہا ہے شامی صاحب سے یہ بھی جانیں گے. خاص سعودی فرمانروا سلمان بن عبدالعزیز خلیجی ممالک کے سربراہ کے اجلاس تھا جو کہ وائٹ ہاؤس میں تھا اور براک اوباما صاحب نے ہی اس کی میزبانی ادا کرنی تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی جانیں گے شامی صاحب سے. ساتھ ساتھ وزیر اعظم اور آرمی چیف کل 1 روزہ دورے پر افغانستان جا رہے ہیں. جی شامی صاحب, یہ تمام موضوعات ہیں لیکن سب سے پہلے بات کریں جو بھی ایک فریش اپڈیٹ آ گئی, خبر آ گئی ہے. ایم کیو ایم نے اظہار لا تعلقی کر دیا, تقریباً دستبرداری بھی ہو گئی. گورنر اشرت العباد سے اصولی فیصلہ ہو گیا. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ پریس کانفرنس کی ہے, یہ ابھی تک جاری ہے رابطہ کمیٹی کی پریس کانفرنس. کیا نام ہے, کون گفتگو؟ فاروق ستار صاحب کر رہے ہیں. فاروق ستار. اصل میں کئی دن پہلے الطاف حسین صاحب بھی اپنی ایک تقریر میں گورنر سندھ پر غم و غصے کا اظہار کر چکے اور گورنر سندھ کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ ایم کیو ایم کے نمائندے ہیں ایوان اقتدار میں اور وفاقی حکومت نے ان کو اگرچہ نامزد کیا تھا لیکن جب حکومت پرویز مشرف صاحب کے پاس تھی پھر اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کے پاس آئی تو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان اور وفاقی حکومت کے درمیان ایک رابطے کا کام وہ کرتے تھے. اب مسلم لیگ نون نے جب حکومت سنبھالی اس نے بھی اس ارینجمنٹ کو ڈسٹرب نہیں کیا اور اشرت العباد وہیں کے وہیں رہے. الطاف حسین صاحب کو ان سے شکایات پیدا ہوئی ہیں اور آج تو فاروق ستار صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان کر دیا ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ پہلے تو بہت اچھا کام کر رہے تھے لیکن اس کے بعد وہ رکوا نہیں سکے کارروائیاں ایم کیو ایم کے کارکنوں کے خلاف اور ایم کیو ایم کی شکایات کا ازالہ نہیں کر سکے. حالانکہ یہ جو ایم کیو ایم کی شکایات کا جو ازالہ ہے وہ سندھ حکومت نے کرنا ہے, گورنر نے نہیں کرنا. گورنر تو بے اختیار ہے. تو کہتے ہیں تانے بہت مل رہے تھے. ہاں ٹھیک ہے, تو اب ان کو تانے بھی مل رہے تھے کہ آپ ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب گویا گیند جو ہے وہ وفاقی حکومت کی کورٹ میں آ گئی ہے, وہ ان سے استعفیٰ لیتی ہے یا نہیں لیتی, یعنی اب اس پہ منحصر ہے. ویسے تو یہ جو گورنر کا عہدہ ہے نا, ہمارے کئی دوست تو مسلسل مجھے کہتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں جو صدر کا عہدہ ہے اور جو گورنر کا عہدہ ہے یہ ختم ہو جانے چاہیے. اچھا, کیونکہ آپ دیکھیں صدر پاکستان کا ان کی ذات کی بات نہیں ہو رہی, ممنون حسین صاحب کی, وہ تو بڑے قابل عزت اور قابل احترام شخص ہے, لیکن اب صدر کا جو منصب ہے اس کے اوپر ایوان صدر کا خرچہ بھی کم و بیش 1 ارب کے لگ بھگ ہوتا ہے سال میں جا کر, اور کوئی کام نہیں ہے صدر کا جو سمری وزیر اعظم کے پاس سے آئے اس پہ دستخط کرے. ایک علامتی عہدہ. ٹھیک ہے, دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی اس طرح کی علامتیں موجود ہیں لیکن ان علامتوں میں کچھ نہ کچھ اختیار بھی پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے گورنر ہے. آپ نے دیکھا اب گورنر یہاں جو مقرر ہوئے ہیں ہمارے رفیق رجوانہ صاحب, تو انہوں نے مقرر ہونے کے بعد جو حلف اٹھایا اس کے فوراً بعد شکریہ ادا کیا نواز شریف صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا. تو گورنر صاحب جب شکریہ وزیر اعلیٰ کا ادا کر رہے ہوں گے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالت زار کیا ہوگی. اچھا, اب اسی طریقے سے اشرت العباد ہے, یہ دوسرے صوبوں کے گورنر ہیں, ان کے پاس یعنی خرچہ ان کا ہو رہا ہے. ایک بہت بڑا مکان جو ہے ان کے پاس ہے, پروٹوکول ان کا موجود ہے, ہٹو بچوں کی صدائیں ان کو ملتی ہیں اور کوئی کام نہیں ہے. وہ وزیر اعلیٰ جو ہے اس کے غلام بن کے رہ گئے ہیں, جو سمری وہاں سے آتی ہے اس پہ دستخط. کہ گورنر کا اتنا بڑا نام ہے اور اس کو گورن ہی نہ کرنے دیا جائے. ہاں, ایک زمانے میں تعلیم جو ہے یونیورسٹیاں وہ یعنی اس کے چانسلر ہوتے ہیں گورنر, وہ زیر انتظام تھی گورنر کے. اب وہ بھی ان سے معاملہ لے لیا گیا. 18ویں ترمیم کے بعد تو کوئی صورت نہیں ہے. تو کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب
جو स्पीकर है ना हाउस का और इसी तरीके से सेनेट का चेयरमैन है, वो सदर और गवर्नर के फराइज भी अदा कर दे और ये एक ओहदा जो है उस पर जो बेजा अखराजात या बजा अखराजात हो रहे हैं उनसे नजात मिल गया। हमारे ये जो मलक रियाज साहब है ना बैरियर टाउन के, ये तो मुतअद्दिद बार मुझसे कह चुके हैं कि आप इस पर आवाज उठाएं कि ये सदर का मनसब और ये खत्म होना चाहिए, खर्चे कम कर दें। तो बहरहाल अब इशरतुल अबाद साहब जो हैं उनकी गवर्नरी जो है वो खतरे में पड़ गई है, वाज़ेह इम्कानात लग रहे हैं। लेकिन फैसला तो बहरहाल नवाज शरीफ इतना मानेंगे कि इशरतुल अबाद साहब काफी इफेक्टिव रहे तीनों प्रोविंसेस के गवर्नर्स की निस्बत। ये क्या इफेक्टिव इसलिए रहे कि सिस्टम में उनको इफेक्टिव होने की करने की गुंजाइश मौजूद थी। सिर्फ सिंध में नहीं, सिंध में इसलिए कि वहां पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम एक शहरी इलाके जो सिंध के हैं, शहरी सिंध की हकीकत है और एमक्यूएम दूसरी बड़ी जमात है सिंध की, तो उसका एक दबाव जो था वो होता था और हुकूमत पर, इसलिए वहां से इख्तियारात को जो खास सियासी सूरत हाल है उससे इख्तियारात ड्राइव करते थे गवर्नर इशरतुल अबाद। अब अगर वफाकी हुकूमत का कोई नुमाइंदा होगा, जैसे यहां रफीक रजवाना साहब हैं या बलूचिस्तान में हमारे अचकजई साहब हैं, अगर उसी तरीके से कोई शख्स जो है वहां बैठ जाएगा आके, तो जाहिर है वो वही दस्तखत करने की मशीन होगा, जो फाइल आ गई उसके दस्तखत नहीं। इशरतुल अबाद की कन्विंसिंग स्किल्स भी बहुत होंगे। मेरी एक दो बार मुलाकात हुई तो हमेशा उस दौर में परवेज मुशर्रफ साहब की बहुत तारीफ करते थे कि वो हमारी बातों को मनोअन मानते हैं। फिर आसिफ अली जरदारी साहब की भी मददसराई इस तरह ही करते थे कि मेरा उनका कम्युनिकेशन गैप नहीं है, अगर सिंध के कोई मामलात हैं तो वो हमेशा उससे डिस्कस करते हैं और वो मान भी लेते हैं। देखिए बात यह है कि उनका काम था वफाकी हुकूमत से डील करना, हम उनको ये नहीं कह सकते कि वो उनके मददसरा थे, क्योंकि वो जब डील कर रहे थे, जब वो गवर्नर रहते हुए वफाकी हुकूमत के खिलाफ कोई अपोजिशन लीडर का किरदार तो नहीं अदा कर सकते। सही। तो भले आदमी थे, एक सलीके के तरीके के, और अच्छा उन्होंने अपना एक भरम रखा। लेकिन अगर अब एमक्यूएम के और उनके दरमियान इस तरह की तलखी पैदा हो गई है तो देखते हैं फिर क्या सूरत होती है। देखते हैं, दीगर मौज़ूआत पर भी बात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सऊदी फरमानरवाज सलमान बिन अब्दुल अजीज अमरीकी सदर ओबामा की मेजबानी में खलीजी ममालिक के सरबराह इजलास में शिरकत से उन्होंने माजरत कर ली। अब उनकी जगह उनके वली है शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ उनकी नुमाइंदगी करेंगे। शामी साहब, कहा जा रहा था, व्हाइट हाउस जराये का यह कहना है कि ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात पर यह खलीजी ममालिक का ये इजलास बुलाया गया था उनको कॉन्फ्रेंस में लेने के लिए। आप किस तरह देख रहे हैं इसको? कैंप डेविड में ये मजाक हो रहा है। इसमें जो असल में जो खलीजी ममालिक है उनमें से कई एक के सरबराह तो बीमार है और कई एक के नाराज हैं, तो अब लगता यह है कि बहुत कम सरबराह वहां जाएंगे। ये नाराजगी के जुमरे में है कि बीमारी के जुमरे में? ये मेरा ख्याल है कि इसमें नाराजगी का पहलू भी शामिल है और उनके वली अहद जाएंगे। अब मसलन मस्कत के हमारे जो ओमान के बादशाह हैं काबूस, वो भी बीमार है, अगरचे वो तो गैर जानबदार होते हैं, उनका कोई मामला यानी ऐसा नहीं है नाराजगी का। इस तरह अक्सर जगह नायब वजीर आजम या वली अहद जाएंगे। यमन के सरबराह भी नहीं। ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील अमेरिका की होने वाली है उसमें होगा ये कि ईरान जो वादे करेगा उसके नतीजे में फिर उस पर पाबंदियां उठ जाएंगी और कोई $100 बिलियन के करीब उसके एसेट्स हैं जो बहाल हो जाएंगे, जिनसे यानी जो जब्त कर रखे हैं अमेरिका ने और दूसरे ममालिक में। अब ये जो अरब मुल्क हैं ये चाहते हैं कि ईरान के मुकाबले में उनको एक तहफ़्फ़ुज़ मिले, अमेरिका उनकी सिक्योरिटी की जमानत दे और उनको जदीद तीन इख्तियार भी फराहम करे। अब और ओबामा की खुद अपोजिशन बहुत है इस मामले में, ईरान के मामले में अमेरिका के अंदर। अब होना ये चाहिए कि ईरान को कुछ पेशकदमी करनी चाहिए और यहां जो अपने अरब हमसाए हैं उनको एतमाद में लेना चाहिए और ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस खित्ते के जो ममालिक हैं
اگر وہ آپس میں یعنی ایک دوسرے کو تحفظ کا احساس نہیں دلائیں گے تو صورتحال جو ہے خراب ہوگی. اس وقت بہرحال جو شاہ سلمان ہیں انہوں نے کہا کہ میں جا نہیں سکتا. ان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ کیونکہ ہیومینٹیرین ایڈ جو ہے فراہم کرنی ہے اور وہاں جنگ بندی کرتی ہے یمن میں، اس کی وجہ سے شاہ سلمان نہیں جا سکتے. بادشاہ کی مصروفیات اور اس کانفرنس کے ٹائمنگ میچ نہیں کر رہا، لیکن ان کا کہنا یہ، لیکن میسج جو ہے وہ یہی ہے. اور آپ کو پتا ہے شاہ سلمان جو ہیں یہ حافظ قرآن ہے اور ایک بڑے سخت اور کئی سال، میں خیال کم و بیش 40-35 سال یہ ریاض کے گورنر رہے ہیں. بڑے اچھے منتظم سمجھے جاتے ہیں. اور جب صدر اوباما آئے تھے سعودی عرب تو عصر کی اذان شروع ہوئی تھی اور یہ ان کو چھوڑ کر ان کے استقبالیہ تقریب کو نماز پڑھنے چلے گئے تھے. تو بہرحال یہ ان کا میسج ہے. یہ میسج جو ہے امریکہ میں تو ظاہر ہے اس کے اثرات مرتب ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر مسلمان ملک اور پاکستان، ترکی یا دوسرے ممالک کوشش کریں تو ایران کے اور سعودی عرب کے درمیان بھی ایک اعتماد کی بحالی جو ہے اس کے لیے کام ہونا چاہیے. سیمر ہرش پر کیا کہیں گے؟ بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں اور ایبٹ آباد آپریشن سے متعلق. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سیمر ہرش ہے وہ امریکہ کے ایک بہت ڈیکوریٹڈ اخبار نویس ہے. اچھا. اعلیٰ انعام یافتہ، ان کو کئی انعامات مل چکے ہیں، اعزازات مل چکے ہیں. وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم، جسے تفتیشی جرنلزم کہتے ہیں، اس میں اپنی ایک خاص شہرت رکھتے ہیں. اور ان کی دو کہانیاں تو دو سٹوریز جو تھی بڑی مارکے کی. اچھا. ایک تو ایک میسیکر ہوا تھا، بڑے پیمانے پر ویتنام میں لوگوں کو مارا گیا اور اس کی رپورٹ سب سے پہلے انہوں نے مرتب کی. ان کی تحقیق تھی اور اس پہ ہنگامہ برپا ہو گیا. امریکی فوجی جو تھے ان کے اس ظلم کے خلاف خود امریکہ میں احتجاج ہوا اور یہ 1968 کی بات ہے. اور جو ویتنام میں جو امریکہ کا وڈرال ہے وہاں سے، اس میں ان کی اس سٹوری کا بھی بڑا ہاتھ تھا. پھر کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ابو غریب جیل جو ہے اس کے بارے میں انکشافات کیے کہ وہاں جو امریکی فوجی ہیں وہ کس طرح وہاں قیدیوں پر ظلم کر رہے ہیں، کس طرح ان کے ساتھ بدفعلی ہو رہی ہے، کس طرح غیر انسانی سلوک ہوتا ہے. تو امریکہ نے معذرت بھی کی اور یہ ایک ہوش اڑا دینے والی تفصیلات تھیں. اور خود امریکی فوج کے ایک میجر جنرل نے یہ رپورٹ مرتب کی تھی اور بھجوائی تھی امریکہ، اور اس رپورٹ کی کاپی جو تھی وہ ان کے ہاتھ لگی اور ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. بالکل. تو یہ اب بعض ان کی جو سٹوریز ہیں ان سے اختلاف بھی ہوتا ہے اور بعض یہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے صدر کینیڈی کے بارے میں بھی انہوں نے بہت کچھ انکشافات کیے، کہا ان کی پہلی شادی ہو چکی تھی، لیکن اس طرف لوگوں نے کچھ توجہ نہیں دی. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اسامہ بن لادن کا جو معاملہ تھا اس کی جو تفصیلات بیان کی ہیں امریکی حکومت نے وہ غلط تھی. صدر اوباما نے دوبارہ الیکشن لڑنا تھا، اس وجہ سے ایک یہ سارا ڈھونگ رچایا گیا اور اس کی کہانی گھڑی گئی اور اصل کہانی کو چھپایا گیا. اور دوسری بات ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی جو فوجی قیادت تھی اس کو بھی یہ بات معلوم تھی، جنرل اشفاق پرویز کیانی کو اور شجاع پاشا کو، کہ اسامہ یہاں چھپا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ ایک طے کر کے ان کی گویا ملی بھگت سے یہ بالکل. ادھر بریک کا وقت ہو گیا. سیمر ہرش کی سٹیٹمنٹ اور ٹائمنگز پر بھی آپ سے مزید جاننا ضرور چاہیں گے. اس بریک کے بعد یہاں وقت بریک کا. ویلکم بیک. سیمر ہرش کی رپورٹ شائع ہوئی ہے. شامی صاحب یہ جاننا چاہیں گے کیا اینٹی پاکستان کوئی لابی ایکٹیو ہو گئی ہے؟ ٹائمنگز کیا ہیں؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ اس طرح کے توہمات سے آپ نکل جائیں. فی الحال ٹھیک، ایک اخبار نویس ہے، اس نے ایک رپورٹ مرتب کی ہے اور اس رپورٹ پر ہم گفتگو کر رہے ہیں.
اور کیونکہ یہ اسامہ بن لادن اب یہ مئی کا مہینہ آ گیا نا، تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ اس طرف پھر لوگوں کی توجہ ہوگی. اچھا، مگر بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سیمور ہرش جو ہیں یہ عام طور پر لکھتے ہیں نیو یارکر میں، مگر ان کی جو یہ رپورٹ ہے یہ لندن میں شائع ہوئی ہے، لندن بک ریویو میں. امریکہ کے کسی اخبار میں یہ رپورٹ شائع نہیں ہوئی. ہاں، بک کا نام بھی ہے دا کلنگ آف اسامہ بن لادن. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ گویا امریکہ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ان کی پرانی رپورٹیں چھاپنے والے ہیں انہوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب دیکھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کہانی ہے نا، کہانی تو یہ نا کہ اسامہ بن لادن کا پتہ چلا، یعنی جیسے ایک نام آتا ہے ڈاکٹر افریدی کا بھی، شکیل افریدی کا، کہ اس کے ذریعے سے پھر ڈی این اے لیا گیا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ نہیں ہے. یہ پاکستان کی ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا عہدیدار ایک دن سی آئی اے کا چیف جو ہے پاکستان میں اس کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو اسامہ بن لادن کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اور $25 ملین کا انعام مقرر تھا اس بارے میں اطلاع دینے والے کے لیے. تو 2001 میں رکھا گیا تھا. اس انعام جو ہے وہ مجھے اگر دیا جائے یا اس میں سے بڑا حصہ ملے ان کو. تو اب اس طرح کے جو اطلاعات ہیں عام طور پر ایجنسیاں اس طرف توجہ نہیں کرتی کیونکہ وہ مشکوک ہوتی ہیں. یہ ان کا جائزہ لینے کے لیے بلایا، یہ سی آئی اے کے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کیا گیا اور وہاں سے مشین منگوائی گئی جو جھوٹ کا پتہ چلاتی ہے. اچھا. اور وہ مشین لگا کر دیکھا گیا، اس شخص کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ جھوٹ نہیں کہہ رہا، اس کی کوئی تصدیق ہے. اب سیمور ہرش کا کہنا ہے کہ یہ شخص اپنی فیملی کے ساتھ پھر امریکہ پہنچا دیا گیا اور اس وقت اٹیچ بھی ہے. ابھی بھی یہ امریکہ میں ہے اور سی آئی اے کے کنسلٹنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے. ایک تو بات یہ، نام نہیں بتاتے اس کا. ہاں، وہ ہمیں ڈھونڈنا چاہیے. اب دوسری بات یہ کہی گئی کہ اس کے بعد اب اسامہ بن لادن جو ہے اس پر توجہ مرکوز ہوئی اور ایبٹ آباد میں وہ رہ رہا تھا، اور اس کا کہنا تو یہ ہے کہ وہ آئی ایس آئی کی نگرانی میں تھا یا اس کی تحویل میں تھا، وگرنہ وہ اس طرح کے، بہرحال یہ اپنی ان کی کہانی ہے. اب امریکی اور پاکستانی حکام کے درمیان یہ طے پایا کہ اس طرح کارروائی ہوگی، اور اس کے بعد یہ کہ جو اس کو ڈسکلوز کیا جائے گا، جو اس کا اعلان کیا جائے گا، اس کے بارے میں بھی ایک ترتیب طے پائی. اچھا. لیکن امریکہ نے جو اعلان کیا ہے اس میں پاکستان کو آپ ایک سمجھے سے ایک طرح سے کہیں دھوکہ دے دیا یا اندھیرے میں رکھا. اس سے پاکستانی حکام میں اور امریکہ کے درمیان تلخی پیدا ہوئی، اور پھر بعد میں آپ دیکھا نیٹو کی سپلائی بند ہوئی اور یہ ہنگامہ ہوا. بالکل. اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک پاکستانی ڈاکٹر، ڈاکٹر عامر عزیز، وہ ان کے ذمے لگایا گیا، وہ بھی وہیں جا کے بس گئے ایبٹ آباد میں، اور وہ میجر تھے پاکستانی فوج میں، اور وہ بھی ان کو لک آفٹر کر رہے تھے، وہ بیمار تھے، ان کی خبر گیری ہو رہی تھی. اور یہ بھی کہا کہ اسامہ بن لادن ایک انویلڈ تھے، معذور تھے گویا جب ان کو مارا گیا. جی جی. تو یہ ساری اب کہانی ہے. ظاہر پاکستانی حکام، ہماری اس زمانے میں جو کیانی صاحب سے ملاقات ہوتی رہی یا شجاع پاشا صاحب سے گفتگو ہوئی تو وہ تو اس بارے میں بالکل کلیئر تھے کہ ان کو کچھ معلوم نہیں ہے. لیکن سیمور ہرش کا کہنا یہ ہے کہ یہ افسانہ طرازی ہے اور کسی فکشن رائٹر کی کہانی ہے جو اوباما نے لکھی. اور کہتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اوباما کو ری الیکشن کے لیے اس سے مدد ملی ہے، اور اگرچہ کہ وہ آپریشن تو ہوا وہاں ایبٹ آباد میں، لیکن اس کے آگے پیچھے کی جو کہانی ہے وہ بالکل گھڑی گئی ہے، اور پاکستان جو ہے اس کے معاملے میں بھی کئی چیزیں چھپا لی گئی ہیں،
اور امریکہ نے اپنے حوالے سے بھی کئی چیزیں چھپائی. ڈاکٹر عامر عزیز کا نام لیا گیا ہے, یہ بتائیے کہ یہ ڈاکٹر عامر عزیز کی یہ اسکرین پر اس وقت آ رہی ہے, یہی ہے وہ ڈاکٹر عامر عزیز؟ دیکھیے ہم تو ایک ہی ڈاکٹر عامر عزیز کو جانتے ہیں جو یہاں کے ایک نامور آرتھوپیڈک سرجن ہیں, اور جن کا نام آتا رہے اسامہ کے حوالے سے, مجاہدین کے بہت آپریشن کیے انہوں نے, اسامہ بن لادن کے حوالے سے بھی ان کا ذکر آتا رہا, تو ان سے معلوم کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے تھے. جی ڈاکٹر عامر عزیز صاحب آپ موجود ہیں؟ جی میں موجود ہوں جی. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو سیمور ہرش نے لکھا ہے کہ آپ تو ایبٹ آباد میں رہ رہے تھے اور آپ فوج میں میجر بھی تھے, اور پھر آپ کو تو ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ ڈالر بھی ملے ہیں, تو کچھ ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے اس میں. شامی صاحب میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ مجھے موقع دے رہے ہیں کہ میں اپنا خیال بھی لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں. میں ہرگز وہ ڈاکٹر عامر عزیز نہیں, وہ ایک فوج کا ڈاکٹر تھا جو اس زمانے میں اگر آپ یاد کریں تو اخبارات میں ان کا نام اخبارات کی زینت بھی بنا, ایک میجر ڈاکٹر عامر عزیز صاحب تھے. مجھے اب صرف دکھ یہ ہو رہا ہے کہ اگر وہ $25 ملین مجھے مل جاتے تو میرا اسپائن سینٹر کے مسائل اللہ کے فضل سے سارے حل ہو جاتے. لیکن شامی صاحب اس طریقے سے لینا میری نظر میں تو حرام ہے, یہ تو ایک قسم کی غداری ہے. میرے خیال سے تو یہ ٹائمنگ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہماری فوج میں اب اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کا مفاد سب سے آگے رکھا گیا ہے, اور ہمارے جو سربراہ ہیں ان پہ یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے. میرا تو خیال ہے امریکہ کی دم پہ پاؤں آیا ہے کہ ہم لوگ اب اپنے مفادات کے لیے کیوں کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ سائمن ہرش صاحب نے یہ جو ساری سٹوری لکھی ہے یہ بالکل سچ نہیں ہے. آپ کے خیال میں اسامہ بن لادن کے بارے میں کسی کو کچھ پتا نہیں تھا پاکستان میں؟ بالکل کچھ پتا نہیں تھا جی, اور جس طریقے سے وہ وہاں شہید ہوئے وہ طریقہ کار بھی بالکل غلط ہے. آپ دیکھیں کوئی ایک سیل جو بچا اس نے ایک کتاب لکھ دی, وہ اب اس میں ملینز آف ڈالرز کمائے گا. ان کے جو پہلے ریلیز ہوئے اسٹیٹمنٹس کے جی ہم نے اس کو بحیرہ عرب میں بھیج دیا, یہ سب جھوٹ کر رہے ہیں جی. پہلے اس کی ڈاکٹرڈ فوٹوگرافز دکھائی گئی, مطلب ان چیزوں میں حقائق کچھ نہیں ہے, ان کے اپنے کوئی نہ کوئی اینگل ضرور ہیں. مگر ڈاکٹر صاحب یہ تو مضمون چھپا ہی نہیں, وہاں امریکہ میں تو چھاپا ہی نہیں کسی نے. سر اس سے وہ اور یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمیں تو کوئی کسی قسم کی سروکار نہیں ہے, اپنی گریٹنس اور دکھانا چاہ رہے ہیں. اب دیکھیں اگر در حقیقت تو برطانیہ امریکہ کا 53rd اسٹیٹ ہے, برطانیہ ان کی مرضی کے سوا تو کیوں بھی نہیں کرتا, وہاں سے جو ہوتا ہے وہ سارا وہ مان جاتے ہیں. تو بہرحال ڈاکٹر صاحب یہ طے ہوا کہ آپ وہ عامر عزیز نہیں ہیں؟ میں وہ نہیں ہوں جی, اور وہ $25 ملین ہمارے اسپائن سینٹر کو دے دیں جس کو بھی ملا ہے. اچھا وہ تو اس کو بھی ملا ہوگا نا جو جس نے وہ کہتے ہیں کہ ابتدائی طور پر اسپائن کی ہے. جی بالکل بالکل, بہت مہربانی, شکریہ. شکریہ جی. عامر عزیز صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. ایک اور اہم موضوع, وزیر اعظم آرمی چیف ایک روزہ دورے پر کل افغانستان جا رہے ہیں, اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. وزیر اعظم اور آرمی چیف کل ایک روزہ دورے پر افغانستان جا رہے ہیں. افغان صدر اشرف غنی صاحب نے خود یہ دعوت دی تھی. شامی صاحب یہ بات ہے کہ یہ دورہ ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب دونوں ممالک کے تعلقات بہترین سطح پر ہیں. تعلقات تو بہت اچھی سطح پر ہیں, اور ابھی اشرف غنی جو ہے انڈیا بھی ہو کے آئے ہیں. جی جی. لیکن ہمارے جو شاہد جاوید برقی صاحب ہیں جو ورلڈ بینک پہ رہے, پاکستان کے بڑے معروف اکانومسٹ ہیں, نگران حکومت میں ایک میں وزیر بھی رہے, وزیر خزانہ, وہ گزشتہ چند روز پہلے افغانستان سے ہو کے آئے اور یہاں ان سے ملاقات ہوئی. کیونکہ ورلڈ بینک میں اشرف غنی جو ہیں وہ بھی وہیں رہے اور شاہد جاوید برقی بھی وہاں رہے, تو ان کی آپس میں بہت بے تکلفی ہے. اور اس وقت جو یعنی ہمارے جو اشرف غنی کی دعوت پر وہ کابل گئے تھے, اور میں 3 دن قیام کیا وہاں. تو واپس آ کر انہوں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے, اور ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کا جو دارالحکومت ہے کابل, اس میں جو قدم قدم پر چیکنگ ہوتی ہے, وہ صدارتی محل میں ٹھہرے ہوئے تھے,
اور وہاں جانے اور آنے میں بھی جو بار بار ان کو روکا جاتا تھا اور سیکورٹی چیک اپ ہوتا تھا، تو پورا شہر جو ہے وہ ایک خوف میں ٹھٹھرا ہوا ہے. اور پاکستان میں بھی سیکورٹی پرابلم ہے، لیکن پاکستان کے مقابلے میں آپ سمجھیں کہ کئی گنا زیادہ کابل کی صورتحال جو ہے وہ اس طرح بنگے سے، اور اس وجہ سے اتنا کنسرن ہے اور اتنی پریشانی ہے اور اتنی بے اطمینانی ہے، اور پاکستان سے شکوے بھی ہیں اور شکایتیں بھی پیدا ہوتی ہیں اور اعتماد جو ہے وہ بھی ظاہر کیا جاتا ہے. تو ان کا خیال تھا کہ پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کو ایک دوسرے کے زیادہ قریب رہ کر معاملات کو دیکھنا چاہیے اور ایک کوئی مشترکہ کمیشن قائم ہو جائے جو کہ ساری صورتحال پر نظر رکھے. اور دیکھیے افغانستان میں جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جب بھی کوئی دھماکہ ہوتا ہے، نظریں پاکستان کی طرف اٹھتی ہیں اور پھر انڈیا جو ہے اس کے اثرات بھی موجود ہیں. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلقات کی حفاظت کی جائے، ان کا اعتماد ایک دوسرے پر برقرار رکھا جائے، اور پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ ایک دوسرے کے اعتماد میں اضافہ کیسے کیا جا سکتا ہے. صرف یہ اس وقت جو وزیر اعظم اور آرمی چیف وہاں گئے ہیں، اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ اشرف غنی صاحب نے کل جا رہے ہیں، بے تکلفی سے ان کو بلایا ہے، ہم کل جائیں گے، بے تکلفی سے ان کو بلایا ہے اور یہاں بھی وہ بے تکلفی سے آتے ہیں. تو یہ ملاقات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کی شکایات جو ہیں ان کو دور کرنا چاہیے. تو تبھی معاملات جو ہیں ان کو ہم اپنی گرفت میں رکھ سکیں گے. سٹانس بھی بہت پازیٹو ہے حامد کرزئی کی نسبت، یہ بارڈر کے اس پار بھی اور اس پار بھی سٹانس ایک ہی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یعنی یہ وسوسے بھی اپنی جگہ موجود ہیں، یہ نظر انداز بھی کرنا چاہیے. وسوسے بھی اپنی جگہ. ایک اور اہم ٹاپک، ہلکا 125 سپریم کورٹ نے ٹریبیونل کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. 22 ماہ ٹریبیونل نے اس پر کام کیا. گزارش یہ ہے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، کالعدم قرار نہیں دیا، معطل کر دیا. اور جب کسی معاملے میں اپیل ہوتی ہے، اب ایک شخص کو ڈی سیٹ کر دیا ٹریبیونل نے، اب ایک فطری تقاضا ہے کہ جب سپریم کورٹ میں معاملہ آئے گا تو وہ فیصلہ معطل ہو جائے گا. اگر معطل نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواجہ سعد رفیق تو رکن قومی اسمبلی کے طور پر کام نہیں کر سکیں گے، تو گویا فائنل فیصلے سے پہلے ہی ان کو سزا مل جائے گی. تو اس لیے یہ ایک لازمی تقاضا ہوتا ہے، اور یہ ان کا جو سٹے ہے ملا ہے ان کو، اب اس کی سماعت ہوگی. ویسے تو فیصلہ بڑا دلچسپ ہے. اب ان کے وکیل نے کیونکہ جائزہ لے کر ایک پٹیشن دائر کر دی ہے، اپیل دائر کر دی ہے. 14 نقطے جو ہیں وہ اٹھائے ہیں اس میں جج صاحب نے، جو یعنی 14 اعتراضات تھے خواجہ سعد رفیق کے جو مخالف فریق ہیں حامد خان صاحب کے، اور 14 نقطوں پہ انہوں نے بحث کر کے سب کو رد کر دیا ہے جج صاحب نے. اور اس کے باوجود انہوں نے الیکشن جو ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا. اور جو پیپلز ریپریزنٹیشن ایکٹ ہے 1976 کا، اس کی دفعہ جو 68 ہے 68(2), اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بے قاعدگی ہوگی، اگر کوئی غلطی ہوگی، اگر کوئی کوتاہی ہوگی، تو اس کی وجہ سے کوئی انتخاب کالعدم قرار نہیں دیا جائے گا جب تک کہ جج صاحب کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ اس بے قاعدگی کے پیچھے، اس کوتاہی کے پیچھے امیدوار یا اس کے ایجنٹ، الیکشن ایجنٹ کا ہاتھ ہے. تو اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جج صاحب نے ہر الزام سے بری قرار دے دیا خواجہ سعد رفیق کو، پٹری پہ چڑھ گئے اور ٹریبونل نے، لیکن الیکشن جو تھا وہ بھی کالعدم قرار دے دیا. تو یہ بڑا ایک دلچسپ فیصلہ ہے، اور اس کی اپیل جو ہے وہ جب اس کا فیصلہ آئے گا. 122 پہ اس کے اثرات ہوں گے؟ نہیں، 122 ایک اپنا معاملہ ہے. 122 کی رپورٹ بھی تو 122 میں تو معاملہ یہ ہے کہ کوئی یعنی 93,000 ووٹ ایسے ہیں جن کے انگوٹھے جو ہیں
उनकी तौसीक नहीं हो सकी। अंगूठे का निशान जो है ना, उस पे स्याही गलत लगी है, या कागज ठीक नहीं था, या निशान ठीक तरीके से नहीं लगाया गया, तो अंगूठों की तौसीक नहीं हो सकी। वोट जो है उन पर शनाख्ती कार्ड के नंबर भी मौजूद हैं और उनमें कोई ऐसी गलती भी नहीं पकड़ी गई। कुछ 4-5 हजार वोट ऐसे हैं जिनके बारे में शकूक व शुबात हैं, लेकिन ये जो 93,000 वोट हैं इनका तो सिर्फ अंगूठे का मामला है। अब वो अंगूठा देखिए आप किसकी गर्दन पे आता है, अंगूठा देखते हैं किसकी गर्दन पे आता है। मगर साहब कॉल ले लें, कैप्टन उमैर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जी कैप्टन उमैर साहब, क्या पूछेंगे आप? जी कैप्टन उमैर साहब जो है, हाँ जी, आप मेरा ख्याल हेलीकॉप्टर के बारे में, हादसे के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं तो बड़ा इसे जी कहिए। बड़ा मिसफॉर्च्यून था, ये बड़ा मिसहैप हुआ है, और मैं सबसे पहले ये बताना पसंद करूंगा कि ये जो कुछ पाकिस्तानी लॉबीज हैं वो ये गलत तासर देने की कोशिश कर रही है कि ये पाकिस्तान में एक तो दहशतगर्दी का एक्ट हुआ है। शामी साहब, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन ओनली दैट अवर ऑल पायलट्स वी आर कन्विंस्ड दैट। जनाब आप उर्दू बोले। कि ये जो एक्ट था ये एक इट वाज एन मिसफॉर्च्यून एक्सीडेंट था, ये टेररिज्म का एक्ट नहीं था। ठीक है, ये तो पाकिस्तान का मौकफ है जिसको सबने कबूल कर लिया। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका। बहुत मेहरबानी कैप्टन उमैर, हमसे बात कर रहे थे। प्रोग्राम नुक्ता नज़र से सलमान हैदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।